تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اور انور شیخ کشمیری کو کوئی شاعرہ نہیں ملا اس قسم کا جو ان کی جلالت فکری۔ ایز طالب علم ہوں میں فلسفے کا اور تقابلی ادیان کا، تو مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے دنیا کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا پیش نہیں کیا گیا ابھی تک، بہت ضرورت ہے۔ اور میں واجد صاحب کی بہت ساری باتوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو الحاد اور باقی لبرلزم اور کمیونزم اور باقی اباحیت کے جو فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہم ان کی تحریک سے انسپریشن نہیں لیتے، تو صرف تعریف کرتے ہیں، اس کو ایک تحریک بنا کے نہیں چلتے ان کے افکار کو، تاکہ آج کے چیلنجز کا ہم سامنا کر سکیں۔ تو یہ مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ تو مولانا انور شیخ کشمیری کا وسیع مطالعہ غزالی کی طرح، ابن تیمیہ کی طرح تھا، اور آج کا مطالعہ ہمارا بڑا محدود ہوتا ہے، فقہ کے رہ گئے، حدیث پر عبور ہے، باقی کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ تو جیسے مولانا قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ حدیث کے علم کو انہوں نے اتنا جامع بنا دیا کہ اس میں فلسفہ بھی، سائنس بھی، فقہ بھی اور باقی چیزیں بھی ہیں، علم کلام۔ آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں اس قسم کے رجحان کو فروغ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کا اعتراف آپ کے معاصرین جیسے رشید رضا مصری نے کیا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جن کو غیر مسالک کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہوں اور ان کے ساتھ رابطہ ہو، علاقہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے علامہ صابری نے اور باقی علماء کرام نے بھی انور شاہ کشمیری کی علمی جلالت کی جو ہے کا اعتراف کیا ہے۔ اور اقبال سب سے بڑی مثال ہے کہ علامہ اقبال جیسے دماغ کو علامہ انور شاہ کشمیری نے متاثر کیا۔ 8 پیج کا جواب لکھا کرتے تھے مولانا طیب صاحب اور اکبر آوازی صاحب، جو سوالات کرتے تھے علامہ اقبال مولانا انور شاہ کشمیری سے۔ کیا آج کوئی ایسا ہمارا اسکالر ہے اسلامی دنیا میں جس کے سامنے جو ہمارے دانشور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں ان کے اتنے جواب ملتے ہوں جو تشریف بخش ہوں؟ اسی طرح سے اقبال جو ہے لاہور لانا چاہتے تھے انور شاہ کشمیری کو، تاکہ فقہ اسلامی کی تشکیل جدید ہو۔ فکر اسلامی کی الہیات کی تو تشکیل جدید ہوئی، لیکن فکر اسلامی کی تشکیل جدید کرنا چاہتے تھے۔ تو دیکھیں کتنا اقبال محسوس کرتے تھے کہ انور شاہ کشمیری کا علم کتنا زیادہ ہے، اور میں ان کے سامنے سوال رکھوں گا وہ جواب دیں گے۔ یہ بہت بڑا ایک منصب انور شاہ کشمیری کا تھا۔ اسی طرح سے عرب کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے، عجم کے علماء نے بھی اعتراف کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دماغ ہم نے پیدا کیا۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر جگہ مجتہد ہوں لیکن فقہ میں نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو دوسرے اسلام مکاتب فکر جو تھے یا فقہ کے مکاتب تھے ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کو جبل العلم کہتے ہیں، اور اسی طرح سے عسقلانی کو بھی جبل العلم کے نام سے پکارتے ہیں، اور کبھی کبھی فرماتے ہیں قضیت عمری فی تحنیف الامہ یا تحنیف الحدیث۔ تو یہ کتنا بڑا اعتراف ہے، اور اس کی جو ہے باقاعدہ تصدیق کی ہے مولانا محمد شفیع صاحب نے، جو بہاولپور میں دیکھا تھا، بڑے پریشان تھے مولانا انور شاہ کشمیری کہ میں نے پوری زندگی صرف کی یہ سکھانے کے لیے کہ بھائی حنفی فقہ زیادہ اچھا ہے، فقہ شافعی کمزور ہے۔ تو اس لیے زیادہ ہمارا فرض یہ تھا کہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب دیتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ ہم انور شاہ کشمیری کے ان کے جو افکار تھے ان کی روشنی میں آج کے چیلنجز کا جواب دیں۔ یہ سب سے بہترین خراج ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔